الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذه أمتكم أمة واحدة وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم كجسد واحد صدق اللہ العظیم۔ پھر سیاست چھوڑ کر داخل حصار دی میں ہو، پھر سیاست چھوڑ کر داخل حصار دی میں ہو، ملک و دولت ہے فقط حفظ و حرم کا ایک ثمر، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر۔ مہمانان اعزام اور میرے مشفق و مربی اساتذہ اکرام اور میرے دین ملی بھائیوں، یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ عالم اسلام کسی ایک خطے میں محدود نہیں، بلکہ اس کے پرستار ہر بر اعظم زندگی میں بسر کرتے نظر آتے ہیں۔ بالخصوص بر اعظم ایشیا اور افریقہ میں مسلمانوں کی تعداد کروڑوں میں ہے، اور کم و بیش 55 ملکوں پر مسلمانوں کی آزاد خود مختار حکومتیں ہیں، جن میں توحید اور رسالت کے پرستاروں کی تعداد 1.5 ارب نفوس سے بھی زائد ہے۔ گویا اس کرۂ ارض کا ہر چھٹا آدمی دین اسلام کا پیروکار ہے۔ مقام صد افسوس یہ ہے کہ امت مسلمہ میں فکر و نظر کی وحدت کا فقدان ہے، مرکزیت کی شدید کمی ہے، ہم آہنگی اور یکجہتی نہ ہونے کے برابر ہے، رنگ و نسل عرب و عجم کے بت گاڑ دیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے مسلمان زوال و انحطاط کا شکار ہے۔ اقبال نے مسلمانوں کی ذلت اور پستی کو دیکھا اور تاریخ کے اوراق کو کھنگالا۔ اقبال نے اپنی آنکھوں سے اسپین کی بدحالی کو دیکھا، قرطبہ کو دیکھا، قرطبہ کی جامع مسجد کو گھوڑوں کا استقبال بنا ہوا دیکھا۔ غرناطہ کبھی دیکھا تو تڑپ کر کہا، غرناطہ بھی دیکھا میری آنکھوں نے لیکن، غرناطہ بھی دیکھا میری آنکھوں نے لیکن، تسکین مسافر نہ سفر میں نہ حضر میں، دیکھا بھی دکھایا بھی سنایا بھی سنا بھی، دیکھا بھی دکھایا بھی سنایا بھی سنا بھی، ہے دل کی تسلی نہ نظر میں نہ خبر میں۔ مہمانان اعزام، آج پوری دنیا کے مسلمان شدت کے ساتھ یہ درد محسوس کر رہے ہیں کہ انہیں عربی آدمی کی بنیاد پر تختہ مشق نہیں بنایا گیا، ان کے خلاف لسان علاقائی بنیادوں پر جنگ نہیں کی جا رہی، بلکہ یہ ساری فوج کشیا، یہ بحری بیڑے، یہ دیسی کٹر، یہ فوج بمبوں کی برسات اور ابو غریب کی جیل کی سزائے صرف اور صرف اس لیے ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور لا الہ الا اللہ کے پڑھنے والے ہیں۔ مسلمانوں کو غلام بنانے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے، لیکن مسلمان اس کی مذمت کرتے ہوئے کہتے ہیں ہری شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، ہری شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، دبی ہے آگ جگر کی مگر بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن رفع شعاروں کی کٹی ہے سر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ محترم حاضرین اکرام، تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب بھی مسلمان متحد ہوئے تو انہوں نے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو شکست فاز دی۔ غزوہ بدر میں 313 نے 1000 کو شکست دی، غزوہ موتا میں 3000 نے 10,000 کو شکست دی، غزوہ خندق میں 30,000 نے 1.5 لاکھ کو شکست دی۔ ہر دور میں امت مسلمہ نے اتحاد و اتفاق کا پرچم لہرایا ہے، چاہے وہ دور حضرت عمر کا ہو یا وہ دور صلاح الدین ایوبی کا ہو، جن کے بارے میں اقبال تڑپ کر اور گرج کر کہتے ہیں جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، مسلمہ پھر تیری تاریخ دہرانے کا وقت آیا، چلے تھے 313 جہاں سے تم مسلمانوں، انہی ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا۔ سامعین اکرام، فطرت کے تمام مذاہب ہمیں اتحاد و اتفاق کا درس دیتے ہیں۔ اگر ہم ستاروں کو دیکھیں تو ستاروں کی وحدت شب کے اندھیرے چاک کر کے رکھ دیتے ہیں، قطرہ سے دریا اور ذرہ سے صحرا بنتا ہے، اور پاؤں کی ٹھوکر سے یہ بات بھی ثابت کی جا سکتی ہے یہ عظمت باطل دھوکہ ہے، یہ صدمت کافر کچھ بھی نہیں، یہ عظمت باطل دھوکہ ہے، یہ صدمت کافر کچھ بھی نہیں، مٹی کے کھلونے ہیں سارے، یہ کفر کا لشکر کچھ بھی نہیں۔ اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے، گر خوف خدا و دل میں تو کسرا و قیصر کچھ بھی نہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔